بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں نوجوان صحافی ولاگر عمر انعام صاحب، اور عمر انعام سے ہم بات کریں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان کل تحریک انصاف کی ممنوعہ فنڈنگ کا کیس کا فیصلہ سنانے جا رہا ہے۔ متوقع فیصلہ کیا ہو سکتا ہے اور اس کے پاکستان کی سیاست پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ عمر بہت شکریہ۔ بہت شکریہ قریشی صاحب۔ اچھا عمر، 8 سال کے بعد اس کیس کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے اور بڑے موڑ ہے اس کیس کے اندر، اور فائنلی صبح 10 بجے فیصلہ سنا دیا جائے گا، اور اس پر بہت ساری باتیں بھی چل رہی ہیں کہ جیسے تحریک انصاف کو بین کر دیا جائے گا یا کوئی سزا ہو سکتی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ بہت شکریہ، اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم دونوں کی طرف سے یہ جو ایک خبر آ رہی ہے کہ پاک آرمی کا ہیلی کاپٹر جو لسبیلا سے کراچی جا رہا تھا، جس میں لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی کور کمانڈر کوئٹہ وہ بھی موجود تھے، ڈی جی کوسٹ گارڈ بھی موجود تھے، اور بھی کئی افسران موجود تھے، پائلٹ کو پائلٹ اور کرو بھی موجود تھا، تو اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے۔ ابھی تک کی جو خبریں ہیں ISPR اس بات کو کنفرم نہیں کر رہا کہ ان کی کوئی کریش ہوا ہے وہ ہیلی کاپٹر، تو ابھی تک مسنگ ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سے حفاظت سے خیریت سے واپس لائے، تمام لوگ واپس آئیں۔ اب بات کر لیتے ہیں جی فوراً فنڈنگ کی۔ جس طرح آپ نے کہا 8 سال بعد یہ فیصلہ آ رہا ہے، لیکن قریشی صاحب یہ فیصلہ اس وقت آ رہا ہے جب اس فیصلے کو لانے کی خواہشات وزیر اعظم شہباز شریف بھی کر چکے ہیں۔ اپنی ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ اس فیصلے کو آنا چاہیے۔ مریم نواز بھی اپنی ہر پریس کانفرنس اب اسی پہ کرتی ہیں کہ جی جو یہ فیصلہ ہے یہ آ جائے۔ بلاول بھٹو بھی کہہ چکے ہیں، فضل الرحمان بھی، یعنی یہ ساری PDM نے جتنی چھترول ان کی ہوئی ہے ضمنی الیکشن میں، اس کے بعد ان کو ایک چیز تو پتہ لگ گئی ہے کہ PTI سے انتخابی گراؤنڈ پہ نہیں لڑا جا سکتا۔ ان کے لانے والوں کو بھی اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ PTI سے سیاست میں نہیں لڑا جا سکتا، لہٰذا اب یہ پروپیگنڈا کر رہی ہیں اور انہوں نے پریشرائز کی ہے الیکشن کمیشن کو کہ فوری جو فیصلہ ہے وہ جاری کیا جائے۔ بلکہ آدھی کابینہ اٹھ کر چلی گئی الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمیشن، ملاقات بھی کی انہوں نے، ملاقات کی، خفیہ ملاقات وہ کرائی گئی۔ سکندر سلطان راجہ کی یہ جو ملاقات ہے، خفیہ ملاقات PDM کے ساتھ، اس پر احتجاج کیا ہے تحریک انصاف نے۔ جمعرات والے دن احتجاج کی کال ہے، یعنی آج جب ہم گفتگو کر رہے ہیں تو جمعرات والے دن احتجاج کی کال ہے الیکشن کمیشن کے باہر۔ عمران خان صاحب کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ اس الیکشن کمشنر کو فارغ کیا جائے، کیونکہ یہ الیکشن کمشنر صاحب سر بڑے جو ہے نا وہ پارٹی بن چکے ہیں۔ اس کو تو خود یہاں سے مستعفی ہو کے کہیں نہ کہیں سے کوئی MPA کا MNA تو یہ نہیں جیت سکتے، لڑ ہی نہیں سکتے۔ MPA کا کوئی الیکشن نون لیگ کے تھرو لڑنا چاہیے، جس طرح کی یہ پارٹی بن عمر صرف سکندر سلطان راجہ نہیں، 2 مزید ممبرز انڈکٹ کیے گئے ہیں، بالکل، اور ان کے جو صوبائی الیکشن تھے، صوبائی یعنی کہ 4 صوبائی ممبرز اور پلس چیف الیکشن کمیشنر، یہ سارے یعنی کہ پورے الیکشن کمیشن کو چودھری صاحب کہتے ہیں کہ انتخابی نشان اپنے لیے بھی الاٹ کر لینا چاہیے۔ بالکل ایسا ہی ہے یہ سارا سر جی، جس طرح کی ہم نے پچھلے 4 سال میں چیزیں ان کی دیکھی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا سینٹ میں جب انتخابات ہوئے تھے تو اس وقت اس کے اندر دھاندلی ہوئی تھی، ہارس ٹریڈنگ ہوئی تھی، سپریم کورٹ نے بلایا تھا سکندر سلطان کو، میں ادھر ہی تھا، آپ بھی تھے، کورٹ روم نمبر 1 میں، اور ان کو کہا گیا کہ آپ اس کو ٹریسیبل ووٹ بنائیں اور اس کو سیٹ کریں، یہ جو ہارس ٹریڈنگ ہے اس کو روکیں۔ 4 دن تک وہ سماعت چلتی رہی، آخر میں کوئی کسی قسم کا کوئی 1% بھی سکندر سلطان نے کوئی عمل نہیں کیا جس سے سینٹ کی ہارس ٹریڈنگ روکی جا سکے۔ ہائیسٹ ہاؤس ہے پاکستان کا، وہاں ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے، ڈاگ ٹریڈنگ ہو رہی ہے۔ پھر جب اس کا آ گیا فیصلہ اور عمران خان صاحب نے ٹویٹ کی کہ یہ دیکھیں جی ملک کی جو ہے وہ بے عزتی ہوئی ہے، ملک کی سبکی ہوئی ہے، اس کے اوپر کہ ویڈیوز آ گئی تھی، اس کے اوپر کیا کہا، ایک لمبی چوڑی 2 صفحوں کی پریس ریلیز جاری کر دی کہ یہ جمہوریت کا حسن قائم ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ شروع سے پارٹی بنے ہوئے ہیں۔ پھر ضمنی انتخابات دیکھ لیں، ڈسکا الیکشن اور راولپنڈی الیکشن کو آپ میچ کر کے دیکھیں کہ وہاں انہوں نے کہا 19 پولنگ اسٹیشن ہیں، ان کا ری الیکشن کروا دیں۔ الیکشن کمیشن نے کہا نہیں 19 نہیں، پورا الیکشن دوبارہ لیا۔ پھر دیکھیں یہاں 50 ووٹوں کا مسئلہ ہے، یہاں دوبارہ نہیں کروا رہے۔ پھر دیکھیں بہاول نگر سے کاشف محمود نون لیگ کا MP ہے،
नवंबर में वो डिस्क्वालीफाई हुआ था, नायल हुआ था, और नवंबर 2021 में बिल्कुल, और 2 दफा गालबन 2 से 3 दफा हमजा शहबाज को वोट करवाया इलेक्शन बिल्कुल ऐसे ही है, डी नोटिफाई नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट से भी उसके अगेंस्ट फैसला आ गया। बिल्कुल ऐसे ही है, ये सारा कुछ किया। तो ये ज़िमनी इंतख़ाबात उसके बाद की जो सूरत हाल है, अब उसे लग ये रहा है कि इलेक्शन कमीशन तो पार्टी बना हुआ है, लेकिन मैं आपको बताऊं कल क्या फ़ैसला आना है ये भी किसी को भी नहीं पता। अंदाज़े हम लगा सकते हैं, ज़ाहिर है एनालाइज़ करने के लिए हम बैठे हुए हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं पसे पर्दा कुछ मुलाकातें हुई हैं बड़ों की, कुछ टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई हैं, ठीक है, बड़े मिलना चाहते थे, फिर एक बड़े ने इनकार किया तो टेलीफोन पे गुफ्तगू हो गई, और उसका इशारा भी उन बड़ों की गुफ्तगू से आ रहा है। अब वो गुफ्तगू क्या हुआ है या किसी को नहीं पता। उस गुफ्तगू का जो नतीजा निकला है कल का इलेक्शन कमीशन का जो डिसीजन है ना, वो उस पे बेस करेगा। अगर तो एक बड़ी शख्सियत जिनसे रब्ता किया गया है, सियासी शख्सियतें, अगर उन्होंने कोई अच्छा पॉजिटिव मैसेज दिया है, काइंड जेस्चर शो किया है, तो फिर तो डिसीजन आएगा सॉफ्ट। अगर वो शख्सियत डटी हुई है, जिस तरह पाकिस्तान की आज़ादी, खुद मुख्तारी और सलामती के लिए, सियासी आज़ादी के लिए, तो फिर ये डिसीजन सख्त आएगा। लेकिन ये डिसीजन चाबी वाला आएगा, जो चाबी भरी जाएगी सुबह सिकंदर सुल्तान बैठ के वो बोल देगा, कोई आज़ादाना ये डिसीजन नहीं होगा। हालांकि हाई कोर्ट ये ऑर्डर कर चुकी है कि आपने तमाम पार्टीज का डिसीजन इकट्ठे देना है, ठीक है, तमाम पार्टीज की फंडिंग का डिसीजन ऑर्डर करके इकट्ठे देना है। अच्छा, लेकिन ये सिर्फ पीटीआई का दिया जा रहा है। इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये केस था फॉरेन फंडिंग केस जी। फॉरेन फंडिंग के ऊपर तो कोई वो दो राय नहीं बनती ना कि उसके खिलाफ बड़ी सख्त तरीन कार्रवाई हो सकती है। फॉरेन फंडिंग से मुराद ये है कि इजराइल आपको फंडिंग करे, आपको CIA फंडिंग करे, भारत फंडिंग करे। फॉरेन फंडिंग जाकर ये केस बन गया ममनुआ फंडिंग। और जो प्रेस रिलीज आई है, जो नोटिफिकेशन है कल का फैसला सुनाने की, जो कॉज लिस्ट आई है, उसमें भी इलेक्शन कमीशन ने ममनुआ फंडिंग लिखा हुआ है। अब पॉलिटिकल आर्डर 2002 जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, उसमें ममनुआ फंडिंग से मुतल्लक ये लिखा हुआ है कि किसी जमात के ऊपर अगर ममनुआ फंडिंग साबित हो जाए, ममनुआ फंडिंग से मुराद है इर्रेगुलरिटीज, कि आपको चंदा आया बाहर से, फंडिंग आई है, उसका सोर्स नहीं है, पता नहीं है कि उसकी सोर्स ऑफ इनकम क्या था, और जब आया है तो वो कहाँ लगा है, इंफरादी तौर पे लोगों ने दिया है। उस फंडिंग के अंदर कुछ अकाउंट्स ऐसे ट्रेस हुए हैं, या जो पैसा भेजने का मैकेनिज्म था वो उसमें इरेगुलरिटीज हैं, बाईपास हुआ है, तो इसे कहते हैं ममनुआ फंडिंग। ममनुआ फंडिंग में ज़्यादा से ज़्यादा जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ, अभी हम दोनों ही बैठ के वो एतजाज हसन साहब को भी सुन रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा वो पैसा जब्त किया जा सकता है, बिल्कुल ऐसे ही, या फिर जितना वो पैसा था उस पैसे के बराबर जुर्माना किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इलेक्शन कमीशन के पास ये मैंडेट नहीं है कि वो किसी सियासी जमात को कालेदम करार दे, उसे बैन करे। ये मैंडेट सिर्फ और सिर्फ विफाकी हुकूमत के पास है, और विफाकी हुकूमत भी रेफरेंस भेजेगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और 1975 में नेशनल अवामी पार्टी को इसी तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाबंदी लगाई थी, और उन्होंने नाम बदल के ANP कर लिया, NAP से NAP से ANP, और अभी तक वो काम बिल्कुल ऐसा ही है। देखें जी, आपने बड़ी खूबसूरत तरीके से आइन और कानून के तहत बताया कि सिकंदर सुल्तान की क्या हदूद व क़यूद हैं और किस तरीके से उन्होंने काम करना है। लेकिन मैं फिर वही वाली बात करता हूँ कि इसकी टेक्निकल ग्राउंड्स अपनी जगह, ठीक है, लेकिन उनको जो कहा जाएगा ना, उस तोते को जो चाबी भरी जाएगी उसने वो बोलना है, ठीक है। उसकी जान जहाँ पे है उसके बारे में भी इमरान खान साहब बता चुके हैं कि सिकंदर सुल्तान को लगाने के लिए किसने उन्हें कहा था कि ये बड़ा फाइनेस्ट आदमी है, बड़ा साफ सुथरा आदमी है, इसको लगा दें। तो उसने जो हरकतें अब शुरू की हुई हैं, तो मेरा ख्याल ये है कि कल कोई बहुत अच्छा डिसीजन नहीं आने वाला, कुछ ना कुछ जो है वो इस तरीके से अंदर से निकाला जाएगा। मैयर्स लिए गए हैं, सिक्योरिटी मैयर्स 1000 की नफरी FC और रेंजर्स और पुलिस की उन्होंने बुलाई है इलेक्शन कमीशन के लिए। उससे लग रहा है कि कोई सख्त फैसला, लेकिन ये कि चाबी इमरान खान के पास भी है। अगर चाबी वो भरी तो इस दरवाजे को, इस कफल को खोलने के लिए सुप्रीम कोर्ट की चाबी, बिल्कुल ऐसे ही है, हाई कोर्ट की चाबी भी है। मैं यही कहने लगा था कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट फैसला आता है, कानून के अगेंस्ट फैसला आता है, तो सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई है और सुप्रीम कोर्ट इसको, अल्लाह उनको हिदायत दे, तो वो इसको रिवर्स कर देंगे। इसलिए सिकंदर सुल्तान जो है वो
کوئی ایسا ڈیسیجن کوئی بہت زیادہ یعنی پاگل پل منا ڈیسیجن نہیں دیں گے کہ بالکل آؤٹ آف دا کوسچن جا کے کوئی چیز دے دیں، لہٰذا وہ ان ٹیکنیکلٹیز کو عمر آخری بات، عمران خان بھی بارہا یہ بات کہہ چکے ہیں، تحریک انصاف کے تمام مرکزی رہنما بھی یہ بات کہہ چکے ہیں، فواد چودھری تو بار بار کہتے ہیں کہ اس ممنوعہ فنڈنگ کے کیس کو دیگر پارٹیز کے ساتھ ملا کر اگر دیکھا جائے، سب کا ایک ساتھ فیصلہ نے قوم موازنہ کر لے تو سب سے ہائی مورل گراؤنڈ کے اوپر جو جماعت بیٹھی ہوگی وہ پی ٹی آئی ہوگی، کیونکہ مولانا فضلو سب سے زیادہ اچھل رہا ہے، ویسے فضلو تو اسے مولانا بھی نہیں کہنا چاہیے، اور ڈیزل سب سے زیادہ بھڑک رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ڈیزل کے اپنی پارٹی کا حال یہ ہے کہ ان کا تو کوئی حساب کتاب کو کھاتا ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، اور ان کا جو پشاور میں جو مرکز ہے اس مرکز کی بلڈنگ کے جو انٹرنس ہے اس میں جلی حروف میں لکھا ہوا ہے کہ لیبیا ہاؤس، قذافی ہاؤس، یہ تو لیبیا کے معمر قذافی سے فنڈنگ لیتا رہا، متحدہ عرب امارات، جس ملک پہ سرکاری دورے پہ جاتا ہے وہاں جا کے چندہ اکٹھا کرنا شروع کرا، چندہ بھی پرائیویٹ کیش میں، اور ابھی تو اس کے بارے میں سابق جو سفیر ہیں بہت سارے ان کی کتابیں بھی آ چکی ہیں کہ کس طرح کویت کے اندر یہ گیا اور وہاں پہ جو کویتی پروٹوکول تھا وہ انتظار کرتا رہا کہ مولانا صاحب آئیں گے، ہم نے ان کے اعزاز میں تقریب رکھی ہے، مولانا صاحب غائب، اور کرامت غوری بڑے سینئر سفارتکار ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اور انہوں نے سیکیورٹی دوڑائی اور ادھر ادھر تلاش کرتے رہے، 2 گھنٹے کے بعد جا کے پتہ چلا کسی افغانی ہوٹل میں بیٹھے ہیں مولانا صاحب اور وہاں پہ خطاب فرما رہے اور چندہ اکٹھا کر رہے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، اگر یہ کٹھے ایک ہی پیرائے میں دیکھا جائے اور ان کا کٹھے فیصلہ آتا تو پھر یہی نقصان ہونا تھا کہ جہاں ایک پارٹی کا ریکارڈ ہی نہیں ہے، ایک پارٹی کے پاس 99.99% ریکارڈ ہے پی ٹی آئی کے پاس، اس میں کچھ irregularities ہیں، اس کی بنیاد پہ جب آپ کر رہے ہیں تو دوسری پارٹی جیسے فضل الرحمان کا بتایا اس کے پاس تو ریکارڈ irregularities بھی آخری چند جملے وہ اس وجہ سے کہ تحریک انصاف 2011 کے اندر قومی سطح کی پارٹی بنی، 2011 میں لوگ شامل ہونا شروع ہوئے، پولیٹیکل ایکٹیویٹیز سٹارٹ ہوئی، وہ بہت لمبا سفر نہیں ہے، 10-12 سال کا ان کا سفر ہے، اس کے بعد ان کو ضرورت محسوس ہوئی کہ ملک بھر میں چونکہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کرنی ہے، چندہ اکٹھا کیا جائے، فنڈنگ اکٹھی کی جائے، ایکسپیرینس تھا نہیں، اس سے پہلے تو تنہا عمران خان چلا رہے تھے، تو اس میں جو جہاں سے آتا گیا جیسے آتا گیا، بعد میں چونکہ ایکسپیرینس ہو گیا، بہت ساری چیزوں کو آرگنائز کر لیا گیا، تو اس میں یہ جو صاحب ہیں اکبر ایس بابر صاحب عمران خان کے رائٹ ہینڈ تھے، ان کو پتہ تھا کہاں سے پیسہ آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، کہاں لگ رہا ہے، انہوں نے وہ ساری فائلیں اٹھائی اور اٹھا کے الیکشن کمیشن، بالکل ایسا ہی ہے، اور الیکشن کمیشن نے کسی چیز کو جو ہے نا اس کا نہ آڈٹ کیا ہے، نہ ویریفائی کرنے کی کوشش کی ہے، کچھ نہیں کیا، اور اسی طرح اس کو نہ رکھ کے جس طرح مرغی انڈے کے اوپر بیٹھ جاتی ہے بچے کے لیے، اسی طرح بیٹر ہے کہ جب بھی وقت آئے گا تو اس کو بارگیننگ ٹول کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ کل سر جی یہ بارگیننگ ٹول ہے کہ کس طریقے سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، یہ کوئی ڈیسیجن وغیرہ یا انصاف نہیں۔ بہرحال بہت شکریہ عمر انعام صاحب، کل کا دن اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ تحریک انصاف کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، نیوٹرلز کے ساتھ معاملات کیا عمران خان نے ان کے سامنے سر جھکا دیا ہے، کیا کوئی فلیکسیبلٹی دکھائی ہے یا ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں، کل کے فیصلے سے یہ چیز واضح ہو جائے گی۔ مجھے شفقت علی کو اور عمر انعام کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ سے پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔